ٹھیک ہے. لاسٹ ویک جو ہے ہم لوگ نے اللہ کے نام السامی کا صرف انٹروڈکشن کیے تھے, یعنی اس کے بارے میں ایک جنرل ہم نے خالی اس کے بارے میں بات کیے تھے نا. تو آج جو ہے انشاءاللہ ہم اللہ کا نام جو ہے السمی کو لیں گے. اب السمی جو اللہ کا نام ہے, اس کا مطلب میں نے بتائی تھی, میں آپ لوگ کا مائک سے لکھ کر دیکھ سکتے ہیں. کسی کو یاد ہے السمی کا مطلب کیا ہے؟ سننے والا. سب کچھ سننے والا. جزاک اللہ خیر, سننے ماشاء والا. اللہ. سب کچھ سننے والے, یعنی ہر بات ہر چیز کو سننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ السمی کہتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے, اللہ کے جو صفتی نام ہے اس میں سے ایک آتا ہے جو کیا ہے, السمی ہے. السمی کا مطلب ہے کیا؟ سب کچھ سننے والا. یعنی اللہ جو ہے وہ کیا ہے, ساری آوازیں جو ہے اللہ اس کو سنتا ہے. ساری آواز یعنی کیا؟ ہر بندے کی آواز جو ہے اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے. چاہے وہ جنات ہو, وہ فرشتے ہو, وہ انسان ہو, وہ شیطان ہو, وہ حیوان ہو, وہ کوئی بھی ہو. صرف انسان نہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف ایمان والوں کی سنتا ہوں, یا متقی کی, یا مومن کی, یا پرہیزگار کی. نہیں, اللہ نے کیا کہا؟ میں سب کی سنتا ہوں. وہ جانور ہو, چرند ہو, پرند ہو, جنات ہو, فرشتے ہو, جو پوشیدہ ہو یعنی جو دکھائی دیتا ہو, جو چھپا ہوتے ہیں نا, انسین غیب کی چیزیں, ان کی بھی اللہ سنتا ہے. جو زور سے آواز سے اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی بھی سنتا ہے. جو دھیمی آواز میں دل میں اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی بھی سنتا ہے. اللہ دعاؤں کو سنتا ہے, آہوں کو سنتا ہے, پکاروں کو سنتا ہے. اللہ جو ہے ایک بے قرار کی پکار کو سنتا ہے, ایک تکلیف دہ انسان کی پکار کو سنتا ہے, ایک خوش مزاج انسان کی پکار کو سنتا ہے. اللہ ہر چیز کو سنتا ہے. ساری مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ اللہ موجود ہوتا ہے. جب ساری مخلوق اللہ سے ایک وقت پر ایک ساتھ بھی مانگتی ہے نا, تو بھی اللہ جو ہے علیحدہ علیحدہ جانتا ہے کہ کون سے بندے نے ان سے کیا مانگا. اللہ سب جانتا ہے. ہم اگر ایک کلاس روم ہوتی, جب سارے بچے اس میں ایک ساتھ بات کرتے, ٹیچر کیا بولتی ہے نا کہ ایک ایک کر کے بولو, سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن ہمارے علاوہ ایک وقت پر اللہ سے کتنے سارے بندے دعا کرتے ہیں نا. لیکن سبحان اللہ, اللہ جو ہے ہر بندے کی پکار اور آہ کو جو ہے الگ پہچانتا ہے کہ یہ بندے کی کیا تکلیف ہے, وہ بندے کی کیا تکلیف ہے. کبھی بھی ہماری آوازیں جو ہے نا وہ آپس میں میل نہیں کھاتی ہے. اللہ کو جو ہے ساری آوازیں جو ہے وہ کیا ہے, سنائی دیتی ہے. وہ ایک چیٹی جیسی چھوٹی کیوں نہ ہو, یا ایک پہاڑ جیسی بڑی چیز کیوں نہ ہو, اللہ جو ہے ہر چیز کی پکار جو ہے کیا ہے, اس کو سنتا ہے. سن کے اللہ کیا کرتا ہے, ان سب کے جواب بھی دیتا ہے. ناٹ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ ایک اسپیسیفک جو ہے لینگویج سمجھتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو عربی میں مجھ سے بات کرتا ہے میں اس کے جواب سمجھتا ہوں, یا جو ہندی میں بات کرتا ہے میں اس کے جواب سنتا ہوں. نہیں, اللہ جو ہے وہ ہر لینگویج, ہر طریقے, بنا بات کیے, صرف دل میں سوچے سمجھی جو بات ہے, اللہ اس کو بھی کیا کرتے, سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں. وہ ہے اللہ, وہ ہے کیا, السمیع. اور اللہ کا سننا انسانوں جیسا نہیں ہے. ہم کیا کہیں گے نا, ہم کو کبھی بھی اللہ کی یہ جو صفت ہے نا, اب وہ سمیع ہو, بصیر ہو, رحمان ہو, رحیم ہو, کوئی بھی اللہ کا صفت کیوں نہ, اس کو ہم کو نا انسان کے ساتھ نہیں ملنا ہے کہ ہاں انسان بھی تو سنتا ہے تو یہ بھی السمیع ہے. ہم ایک دوسرے کو نہیں کہہ سکتے کہ ہم السمیع ہیں, نہیں. وہ صفت کی صرف اور صرف اللہ. اللہ کا سننا اور انسان کا سننا کیا ہے, بہت الگ ہے. یاد رکھنا, اللہ جو ہے وہ انسانوں جیسا نہیں سنتا, اور انسان جو ہے وہ اللہ جیسا نہیں سن سکتے. کیونکہ انسان جب انسانوں سے بات کرتا ہے نا, تو انسان بھی ایک مدت تک سنتا ہے. انسان بھی کچھ باتیں سنتا ہے, کچھ باتیں نہیں سنتا. ہم ساری باتیں انسانوں کو نہیں بتا سکتے, لیکن ہم ساری باتیں اللہ کو بتا سکتے. تو اللہ کا سننا اور ہمارا سننا وہ کیا ہے, بہت ہی الگ ہے. اللہ جو ہے وہ کیا ہے, سب کچھ سنتا ہے. چھپ کے بیان کرتے وہ بھی سنتا ہے, چلا کر کہتے وہ بھی اللہ سنتا ہے. اور یہ جو وہ انسان نہیں کر سکتے, ہماری چھپی ہوئی باتوں کو انسان نہیں پہچان سکتا نا. دیکھ کے میں بتا نہیں سکتی کہ آپ کیا سوچ رہے ہو یا کیا بولنے والے ہو, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن یہ صفت کس کی ہے, صرف اور صرف اللہ کی ہے. یہاں تک ہم نے جو ہے وہ لاسٹ ویک کیے تھے نا. اب ہم آ جاتے ہیں سورہ رات کی آیت پر. سورہ رات میں آیت نمبر 10 میں اللہ کہتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں, اللہ کہتے ہیں, سواء منکم ما اسر القول وما جہر به ومن هو مستخف باللیل وسراب بالنہار. تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور بآواز بلند سے کہنا, اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو, سب اللہ اس کو برابر دیکھتا ہے. اللہ کہتے ہیں, ایک سیکنڈ سسٹرز, آپ
ٹھیک ہے. تو اللہ کہتے کہ تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور با آواز بلند اسے کہنا، یعنی اب چھپا کر کہو یا با آواز بلند اس کو کہو. رات کی وہ چھپا کر اس سے اللہ سے مانگو یا دن میں چل پھرتے ہوئے اللہ سے مانگو، اللہ جو ہے وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ جو ہے سارے سرگوشی والوں کی جو ہے پکار کو سنتا ہے، اللہ ہر تکلیف میں انسان کی پکار کو سنتا ہے. کتنی بار ہم جب رات کے وقت اٹھتے ہیں نا، ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے، اندھیرا ہے، کس کو پتا چلے گا کون کرتے ہیں، ہم ساری چیزوں کو سن رات اندھیرا نہیں ہوتا ہے. اللہ کو وہ رات کے اندر دیکھ سکتا ہے، اللہ دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے ہمیں. اللہ ہم ہے، اللہ بصیر ہے. اللہ ایک مدت کے لیے بھی اللہ جو ہے ہمارے سے باخبر نہیں ہے، اللہ ہماری پوری خبر رکھے ہوئے. ہم چل رہے ہو، بات کر رہے ہو، بول رہے ہو، یا ہم کچھ سوچ رہے ہو، ہمارے خیال میں کچھ ہو، اللہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے. ہم کو اللہ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کو پسند ہے جب اس کا بندہ کیا کرتا ہے، اس سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، کیونکہ اللہ کیا کرتا ہے، اپنے بندوں کی ایسی پکاروں کو سنتا ہے. تو اس کے بعد سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے. 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ اس کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہو. پھر قیامت کے دن انہیں ان کا اعمال سے آگاہ کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف 2 لوگ بات کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے جب 2 لوگ بات کرتے نا، تیسرا میں وہاں موجود ہوتا ہوں. 3 لوگ بات کرے، چوتھا میں موجود ہوں. 4 لوگ بات کرے، 5واں میں موجود ہوں. اور اگر 5 لوگ بات کرے تو چھٹا کون ہے؟ میں موجود ہوں. یعنی اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف 2 لوگ بات کرے، اللہ اس کو بھی کیا کر رہے، سن رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں 2 ہو یا بہت زیادہ ہو، 10-12 لوگ کی باتیں بھی کیوں نہ ہو، اللہ کہتا ہے میں وہاں موجود ہوں. ہم جو آج یہاں پر بات کر رہے ہیں نا، یہاں پر بھی اللہ موجود ہے. اللہ سن رہا ہے کہ دیکھو میرا کون سا بندہ سنتا ہے، کون سا میرا بندہ نہیں سن رہا، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، ہم وقت کا کیا فائدہ اٹھا رہے. اللہ ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، اور نہ وہ بھولتا ہے اور نہ وہ اگنور کرتا ہے. یعنی نہ اللہ بھولے گا اور نہ اللہ اس کو کیا کرے گا، نہ پسند کرے گا، یا اللہ اس پہ نظر نہیں رکھے گا. اللہ کبھی اگنور نہیں کرتا، اور ہر جو عمل ہم کرتے ہیں وہ سب کیا ہے، وہ تو لکھی ہوئی ہے. حالانکہ اللہ نے سن لیا، اللہ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی اللہ کیا کرتا ہے، ہر چیز کو لکھواتا ہے. کیوں؟ تاکہ قیامت کے دن اللہ اسے کیا کر سکے، ہم کو بتا سکے کہ ہم نے جو ہے یہ عمل کیے تھے نا. تو اللہ اس لیے کیا کرتے فرشتوں سے اس ہر چیز کو کیا کرتے، لکھواتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے جو حق کو نقصان پہنچائے یا جھوٹی بات کہے، اللہ اس کو بھی سن رہا ہے. اللہ سن رہا ہے، حالانکہ فرشتے کاتبین موجود ہے، وہ پہلے سے کیا کرے، ہر چیز کو لکھ رہے. تو ان کے ہونے کے باوجود بھی میں تمہاری باتیں جو ہے ان کو سنتا ہوں. اسی لیے ہم کو سوچ سمجھ کر ہماری زبانوں کا استعمال کرنا چاہیے کہ ہم کیا کہتے، کہاں کہتے، کیوں کہتے، کس سے کہتے. ہمیں ان ساری باتوں پر وہ اللہ کو راضی کرے، اور جو نہ کرنے والی باتیں ہم ان سے انشاءاللہ کیا کریں گے، بچیں گے. اللہ وہ ہے جو ہمارے دل کے حالوں کو بھی جانتا ہے. انسان جو دعا کرتا ہے یا بات کرتا ہے، یقین کے ساتھ کرے کہ اللہ ساتھ ہے اور اللہ سن رہا ہے. ہم صرف کہتے ہیں، ہم صرف مانگتے ہیں، لیکن ہمارا کیا کمی ہے، ہمارے اندر ایمان اور یقین کی کمی ہے. ہم کو ایمان لانا ہے کہ ہاں میرا ایک رب ہے جو کیا ہے، سمیع ہے، جو سن رہا ہے، اور میرا ایک رب ہے جو کیا کر رہا ہے، جو یقین کے ساتھ میں اللہ سے مانگوں کہ میرا اللہ تو سن رہا ہے. تو اللہ کیا کریں گے، ایسی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کریں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نبی اور ان کے جو صحابہ تھے، جب وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے، آپس میں بات کرتے تھے نا، تو اللہ تب کیا کرتے تھے، ان کی باتوں کو سن کر وحی بھیجتے تھے. ہم نے جب قرآن کو پڑھا تو ہم نے جانا کہ اتنی ساری آیتیں قرآن میں جو کیا ہے، صحاباؤں کے سوالوں کا جواب ہے. جو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب لوگ ان سے سوال پوچھنے آیا کرتے تھے، تو اللہ ان کا جواب کیسے دیتے تھے، وحی کے ذریعے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے ایک پیغمبر تھے. وہ بھی وہی بتاتے تھے جو اللہ ان کو بتاتے تھے نا. انہوں نے ہمیشہ کیا کہا کہ میں کیا ہوں، میں صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان آیتوں سے جو اللہ مجھے بتاتے ہیں. یعنی ان کے پاس بھی جو علم تھا وہ وہی تھا جو اللہ نے ان کو دیا.
تو جب بھی ان کا کوئی سوال ہوتا یا کوئی بندوں کا سوال ہوتا تو ان کا جواب کون بھیجتا تھا؟ اللہ بھیجتا تھا وحی کے ذریعے، بتانے کے لیے کہ میں جو ہوں باخبر ہوں، میں تمہاری باتوں کو جو ہوں وہ کیا کر رہا ہوں، صحیح سے سنتا ہوں۔ پھر اللہ جو ہے ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ کہتے ہیں جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں اس سے، اس لیے لوگوں کو بھی چاہے کہ وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھے، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے یا میرے بارے میں سوال کرتا ہے تو آپ مجھ سے کہہ دے کہ میں جو ہوں کیا ہوں اس کے بہت قریب ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں ہر پکارنے والے کے کیا ہوں بہت قریب ہوں، اور اللہ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں بہت ہی قریب ہوں، اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے کیا کرتا ہے؟ پکارتا ہے۔ تو پہلے اللہ نے کیا کہا کہ میں بہت قریب ہوں، یعنی یہ مت سوچو کہ میں بہت دور ہوں، میں تم کو نہیں سن رہا۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارے بہت پاس ہوں، میں تمہاری یعنی ہر بات کو سن رہا ہوں، بہت کلیئرلی سن رہا ہوں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہہ دو کہ میں اس کی بات کو سنتا بھی ہوں جب وہ مجھے کیا کرتا ہے؟ پکارتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں میں قبول بھی کرتا ہوں ان کی باتوں کو، لیکن تم کو کیا کرنا ہے؟ میں یہ سب کروں گا، تم کو کیا کرنا ہے؟ تم کو میرے پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ نے دیکھو کیا کہا یہاں پر؟ دعویٰ کا استعمال ہوا ہے، ورڈ دیکھو یہاں پر اللہ نے کیا یوز کیا ہے؟ دعویٰ۔ دعویٰ یعنی کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ایک بار پکارنا، ایک دعا ہوتا ہے، ایک دعویٰ ہوتا ہے۔ دعویٰ یعنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو ایک مرتبہ پکارنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گھڑی گھڑی مجھ سے مانگو، اللہ نے کہا ایک بار بھی میرا بندہ مجھ سے مانگے گا نا وہ بھی کافی ہے، میں وہ بھی سنتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے کانسٹنٹلی مانگو، اللہ کہتا ہے ایک بار بھی تم مجھ سے مانگو گے نا میں وہ بھی سن رہا ہوں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں؟ سنتا ہوں۔ لیکن اللہ نے دیکھو یہاں پر وہ نہیں کہا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ متقی کی سن رہا ہوں، یا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں مومن کی سنتا ہوں جب وہ پکارتے، یا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ایمان والوں کی، اللہ نے کہا کہ میں میرے بندوں کی، یعنی سارے بندوں کی، سارے مخلوق کے اللہ کیا کرتے؟ سنتے۔ لیکن یہاں پر اللہ نے کیا کیا؟ آپ کو کنڈیشن دیا۔ اللہ نے کہا میں تو تمہاری سن رہا ہوں لیکن تم بھی تو میری سنو، رائٹ؟ اگر میں تمہاری سنتا ہوں تو تم میری کیوں نہیں سنتے ہو؟ اللہ کہتا ہے کہ جب میں تمہاری سن رہا ہوں تم بھی کیا کرو؟ میرے اعمالوں پر ایمان لاؤ، میری سنو، میری قول کو سنو، سمیعنا و اطعنا بولنے والے میں سے بنو۔ اللہ کہتا ہے کہ ایمان بھی رکھو، اور اللہ کہتا ہے میری باتوں کو مان بھی لو، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بھلائی کا باعث ہے، فائدے کی چیز ہے تمہارے لیے۔ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ اس میں فائدہ ہوگا کہ تم کیا کرو گے جب میری سنو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ سورہ فاتحہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں نماز میں؟ اینی آئیڈیا؟ اور میں آپ کو مائک سے میوٹ کر دیتی ہوں، کتنی مرتبہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پوری ہر نماز میں؟ رکعت میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت 40 میں فرض ہے۔ times around منیمم 19 ٹائمس تو پڑھتے ہی ہیں، ہے نا؟ تو 20 رکعت ہے تو 20 بار پڑھتے ہیں، ہر نماز 20 بار، 20 ٹائم، 20 دیکھو رکعت۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بنا جو ہے نماز مکمل ہی نہیں ہے، رائٹ؟ سورہ فاتحہ کے بنا ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ہم جو ہے 5 وقت کی نماز میں کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم 4 رکعت پڑھے یا 2 رکعت پڑھے یا 3 رکعت پڑھے یا کتنی بھی میں نفلیں پڑھ لوں، سورہ فاتحہ کے بنا ہماری نماز جو ہے مکمل ہے ہی۔ سورہ فاتحہ میں اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی سورہ فاتحہ جب انسان پڑھتا ہے تو وہ کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو ہی پکارتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور اللہ صرف تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے کہ جو مجھے پکارے، جو مجھ سے مانگے، میں کیا کرتا ہوں؟ اس کی کال کو سنتا ہوں، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اور میں جو ہوں اس کو قبول بھی کرتا ہوں۔ تو ہم جو 5 وقت کی نماز میں اللہ سے مانگ رہے ہیں نا بہنوں، ہم جو یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نا نماز میں، اگر ہم ایمان کے ساتھ ہم اپنی دعاؤں کو نماز میں پڑھے کہ میرا رب سن رہا ہے، اگر میں ہم ہے نا نماز صرف پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں، ہم بچپن سے جانتے ہیں کہ ہاں مجھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، میرے کو ثنا پڑھنا ہے، میرے کو جو ہے سمی اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، میرے کو ربنا لک الحمد پڑھنا ہے۔ ہم نے کبھی مطلب جانا ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے نماز میں؟ جب ہم تینوں کل پڑھتے کیا ہم نے مطلب جانا کہ میں اللہ کے سامنے کیا مانگ رہی ہوں نماز میں؟ نہیں جانا ہم نے۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ سے دعا ہے، دعا بہنوں،
ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں تیرے سے مدد چاہ رہی ہوں، تجھ سے پناہ چاہ رہی ہوں، اللہ میری مدد کر، سیدھے راستے پر چلنے والا بنا، اللہ اللہ مجھے گمراہی سے بچا. ہم اللہ سے پانچوں وقت کیا کریں؟ دعا کریں. لیکن ہم نے کبھی جانا ہی نہیں ہم دعا کریں، کیونکہ ہم نے اپنے اندر ویسا ایمان ہی نہیں لایا. ہم ایمان لائے، ہم مدد سمجھے، ہم مطلب سمجھے دعاؤں کا جو ہم نماز میں پڑھ رہے. نماز اللہ کیا کہتا ہے؟ نماز کیا ہے؟ تم مجھ سے بات کر رہے ہو نماز میں تم کو جواب دیتا ہوں نماز میں، لیکن ہم جانتے ہی نہیں ہم بات کیا کر رہے ہیں نماز. انشاءاللہ اسی لیے جو ہے ہماری قرآن کی کلاسز ہوتی ہے، جہاں پر ہم دعاؤں کو سمجھتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے مطلب کو سمجھتے، تاکہ ہماری نماز میں جو ہے ذہن ویسے بنے، ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور ہم جانے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے، کب مانگ رہے، کیوں مانگ رہے، ہے نا. انشاءاللہ تو ہم کیا کریں گے؟ ایسی مجلسوں میں جڑیں گے، ایسی کلاسز میں جڑیں گے نا. اللہ نے کتنی آسانی کر دی ہمارے لیے، ہر چیز آن لائن آ گئی ہے، کہیں جانا نہیں پڑ رہا ہے، 1 ٹچ 1 بٹن 1 فون. لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے وقتوں کو ہم نہیں نکالتے. تو ہم انشاءاللہ کوشش اور نیتیں کریں گے. اس کے بعد جب صحاباؤں نے یہ بات کو سنا نا، تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ سے بہت مانگتے. انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ سے بہت مانگتے، ہم تو اللہ سے گھڑی گھڑی مانگتے، لیکن ہماری جو ہے ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کچھ دعا قبول ہوتی، کچھ قبول نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جتنا مانگتے ہو نا، تم دینے والا جو ہے نا وہ اس سے زیادہ دے گا. ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم اتنا مانگ رہے، اتنا بول رہے، اتنا کر رہے، لیکن اللہ کی جھولی نا، چاہے وہ ہم کو کتنا بھی دے دے، پھر بھی اللہ کی جھولی بہت وسیع ہے. اللہ کبھی دینے سے بھی نہیں تھکتا. اللہ دے دے کی بھی اللہ کی جو رحمت ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے، اتنی ہے اللہ کی رحمت اس کے بندوں پر. تو ہم مانگے اللہ سے، جتنا مانگ سکتے مانگے، جتنا زیادہ مانگ سکتے مانگے. ہم کو نہ تھکنا ہے، نہ ہم کو کمی کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں سنتا ہوں دن میں رات میں ایمان والوں کی ساری باتوں کو 24/7 سنتا ہوں. اللہ کے دامن کو تھامے رکھو، اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے، اور ہم کو کسی اور سے نہیں مانگنا ہے. اگر ہم ایمان لا لے، اگر ہم اس بات کو سمجھ جائے کہ میرا رب مجھے دن رات میں سن رہا ہے، 24/7 سن رہا ہے، تو ہم کبھی اللہ کا دامن چھوڑے ہی نہ. ہم کبھی اللہ کے بندوں سے مانگنے والے کبھی بنے ہی نہ. ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو دل میں جاننا ہے اس بات کو، ہم کو اہل ایمان لانا ہے، ہم کو ایمان لانا ہے. اگر ہم ان ساری باتوں پر ایمان لا دے بہنوں، تو ہماری زندگی میں کوئی مایوسی نہیں ہوگی. مایوسی تب آتی ہے زندگی میں جب ہم اس بات پر ایمان ہی نہیں لاتے کہ اللہ ہے. اگر میں اس بات کو جان لوں کہ ایک پرسن ہے، ایک خدا ہے جو کیا ہے؟ موجود ہے، جو میری ساری باتوں کو سن رہا ہے، تو میں مایوسی نہیں ہوں گی کبھی. ہم مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ ہم ڈپریشن، سب سے کامن ٹرم آج کے زمانے کا، بچے ڈپریس ہو رہے ہیں. پہلے یہ سننے میں نہیں آتا تھا نا، اب بہت کامن ہو گیا. ہم ڈپریشن میں ہیں، ہم ڈپریس ہو رہے، گھر میں رہ کے ڈپریس ہو گئے، ڈپریشن میں جا رہے، ہم تکلیف میں ڈپریشن میں آ رہے. ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم مایوس ہیں، ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ سن رہا ہے. انسان ڈپریس کیوں ہوتا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ میں تو اکیلا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے. وہ کیونکہ انسان کا ذہن ہی نہیں ہے کہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے. جب ہمارا ذہن یہ بن جائے کہ ایک سمیع ہے جو سن رہا ہے نا، تو انسان کبھی مایوسی نہ ہو، انسان کبھی ڈپریس ہی نہ ہو. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ڈپریس ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم کو جیسا چاہیے ویسا ہوتا نہیں ہے، تو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم ڈپریس ہو گئے، مجھے یہ ایسا چاہیے تھا، قسمت میں میرے نہیں ہوا، میں ڈپریس ہو گئی. کچھ دنیا سے چھین گیا میرا، میں ڈپریس ہو گئی، کیونکہ وہ جیسا میرے کو چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا. لیکن ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ ہماری دنیا نہیں ہے، وہ سمیع کی دنیا ہے، وہ اللہ کی دنیا ہے. جیسا اللہ چاہے گا ویسا ہوگا، جو اللہ کرنا چاہے گا اللہ ویسا کرے گا. اور ہم کو راضی ہونا، ہم کو ڈپریس نہیں ہونا، ہم کو مایوس نہیں ہونا اللہ کے فیصلے سے، ہم کو راضی ہونا ہے. کیونکہ ہم نے کبھی ان سب باتوں کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے کبھی جانا ہی نہیں، ہم نے کبھی غور و فکر ہی نہیں کی. تو جب ہم اللہ سے راضی ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم کبھی جو ہے مایوس نہیں ہوں گے، ڈپریس نہیں ہوں گے، یہ جان کے کہ اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہاں پر موجود ہے. ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے. پھر جو ہے لوگ جو ہے وہ سمجھتے نہیں. اب دیکھو انسان ہے، اسے جب ہم یہ باتیں کہتے ہیں نا، میں نے یاد رکھنا، دنیا میں جب ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو تلاشتے ہیں جو ہماری ڈپریشن سے ہم کو نکال دے، جو ہماری سنے، جو ہم کو ایڈوائز کرے، جو ہم مایوس نہ ہو. اللہ کے علاوہ جب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب دنیا میں لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں نا،
تو یاد رکھنا کہ لوگ جو ہے نا بہنوں اللہ جیسے نہیں ہوں گے. اللہ جو ہے نا ہماری سن کے کبھی تنگ نہیں ہوتا. اللہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ یار کتنا بول رہی ہے, کتنا سنوں میں. یہ اللہ نہیں کہتا. یہ کون کہتا ہے؟ دنیا والے کہتے ہیں, رائٹ. ایک دن تک دنیا ہماری سنتی ہے, پھر ایک دن دنیا کیا کہتی ہے کہ یار اس کی تو کمپلین ہی ختم نہیں ہوتی, اس کی تکلیفیں ختم ہی نہیں ہوتی ہے نا. لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو بولنا ہی نہیں چھوڑتی ہے, جب دیکھو کچھ نہ کچھ کمپلین لے کے آ جاتی ہے. لوگوں جیسا نہیں ہے ہمارا رب. ہمارا رب کبھی تنگ ہی نہیں ہوتا. ہم چاہے اس سے کتنا بھی کمپلین کر لے, شکوا کر لے, شکایت کر لے, مانگ لے, تکلیف بیان کر لے, اللہ خوش ہوتا ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ میں خوش ہوں میرا بندہ میرے پاس آیا, میں خوش ہوں میرا بندہ یہ ایمان کے ساتھ آیا کہ اللہ اس کی سنے گا. اللہ تو خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ گڑ گڑا کر اس سے مانگتا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ تکلیف میں اس کے مانگتا ہے, تو اللہ تو اور خوش ہوتا ہے اس کے بندے سے کہ میرا بندہ کسی کے پاس نہیں گیا, وہ میرے پاس ہے نا. لوگ کتنی بار کیا کرتے, سنتے لیکن سمجھتے نہیں ہے. سمجھتے تو غلط مطلب نکالتے ہیں, کبھی کبھی سمجھتے ہیں تو غلط سمجھ بیٹھتے ہیں, کبھی کبھی سمجھتے نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں اس کا غلط مطلب نکالتے, لوگوں تک غلط بات پہنچاتے, اور اس سے کیا ہوتا ہے اور مسئلہ ہو جاتا ہے نا. ہم سب نے اس چیز سے گزر چکے, ہم سب جانتے ہیں. لوگ جو ہے سنتے ہیں لیکن مدد نہیں کرتے, سنتے ہیں اپنا مذاق اڑاتے, سنتے ہیں لیکن ہمارے باتوں میں چرچا کرتے ہیں. دل کی تنگی جب ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, ہماری مدد بھی نہیں کرتے. لیکن اللہ جو ہے وہ سنتا ہے تو مدد کرتا ہے. اللہ جب سنتا ہے تو ہم کو جانتا ہے. اللہ سنتا ہے تو تنگ نہیں ہوتا. اللہ سنتا ہے تو کبھی غلط نہیں سمجھتا. اللہ جو ہے وہ صحیح چیز کو صحیح طریقے سے کیا کرتا ہے, سمجھتا ہے. لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے, اللہ کے علاوہ دنیاوی لوگوں کے پاس کیا کرتے, جا کر مدد مانگتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں, ہم دوسروں کے پاس جاتے ہیں, انسانوں کے پاس جاتے ہیں, اور اس کے پاس نہیں جاتے. اللہ کہتا ہے جو انسان ظلم میں ہو, تکلیف میں ہو, اس کی پکار تو اللہ کہتا ہے میں عرش پر سنتا ہوں. نو میٹر کون ہے, وہ مانگنے والا ہو, نہیں مانگنے والا ہو, ایمان اس کا کیسا ہو, وہ نماز پڑھتا ہو, نہیں پڑھتا ہو. اللہ کہتا ہے کہ یہ سب بات کی بات ہے. جو انسان اللہ کہتا ہے جو ظلم میں ہوتا ہے نا, جس کے اوپر تکلیف ہے, وہ میرے پاس آتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں ایسے انسان کی عرش تک سنتا ہوں, اتنا دور تک سنتا ہوں, میں عرش پر سنتا ہوں ایسے انسان کی. اس کی آج جو ہے وہ میرے پاس کیا آتی ہے, پہنچ جاتی ہے. اور پھر اللہ کیا کرتا ہے, ایسے انسان کے ایمان کو بڑھاتا ہے, اس کو تقاضا دیتا ہے نا. تو اللہ کہتا ہے جب انسان مجھے ایمان کے ساتھ پکارتا ہے تو ایسا انسان نہ کبھی خوف ہوگا, نہ غم ہوگا, نہ ڈرے گا. پریشانی نہیں ہوگی جب وہ جانے گا کہ بھائی اس کا رب تو ہے, نہ وہ ڈرے گا یہ جانتے ہوئے کہ اس کا رب تو ہے, نہ غم ہوگا ایسے ہی, نہ خوف ہوگا, کیونکہ وہ جان رہا ہے کہ اس کا رب جو ہے وہ اس کی باتوں کو سنتا ہے. ویسے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ کہتے ہیں قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. دونوں نے کہا اے میرے رب ہمیں خوف ہے کہیں فرعون ہم کو کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے. جواب ملا کہ تم مطلقاً خوف نہ کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا رہوں گا. یہ بات ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی. جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جا رہے تھے فرعون کے پاس ایمان کی دعوت دینے, تب وہ لوگ ڈر رہے تھے کہ وہ کتنا ظالم ہے, کتنا ظالم بادشاہ ہے نا, کہ وہ ہم لوگ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے, کوئی تکلیف نہ پہنچائے ہمیں, ہم کو مارے نہ, ہے نا. کچھ بھی کر سکتا تھا فرعون کے پاس تب بہت پاور تھا, ہی واز دا کنگ, ہے نا. تو جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے پاس جا رہے تھے, فرعون کے پاس جا رہے تھے, تو انہوں نے کیا کیا, اللہ سے مدد مانگی, دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ تم ہم کو بچا, ہم بہت ڈر رہے ہیں کہ ہم کو وہ کیا نہیں کرے, کوئی تکلیف نہ پہنچا لے, ایسا نہ ہو کہ ہماری دعوت دینے سے وہ اور سرکش نہ ہو جائے. تو اللہ نے کیا کیا, اس کا جواب دیا کہ ڈرو مت, میں کیا ہوں, میں سن بھی رہا ہوں, میں دیکھ بھی رہا ہوں, میں تمہارے ساتھ بھی. سبحان اللہ. اور اس کے وجہ سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو یہ بس اللہ کی ایک جواب دینا, اللہ کا ان کی پکار کا کال لینا, ان کو اتنا طاقت دے دیا کہ لوگ نے کیا کیے, تسلی بھی ہو گئی, اور انہوں نے کیا کیے, فرعون کا مقابلہ بھی کیا, اور کیا بہترین مقابلہ کیا, وہ تو ہم سب جانتے ہیں. تو ہم بھی جاننے کہ جب ہم اللہ کو ایسے تکلیف میں پکارتے ہیں نا بہنوں, ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا, تو اللہ کی جو مدد ہے نا ہمارے بھی بہت قریب ہے, اور اللہ جو ہماری بھی سننے والا ہے, بہت دیکھنے والا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو انہوں نے بھی کیا کیے تھے, سورہ آل عمران کی آیت 173 میں آتا ہے, انہوں نے پڑھا تھا اللہ سے
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. انہوں نے کہا وہ لوگ کہ جب ان کے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. ہم پڑھتے نا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مطلب اس کا کیا پتہ ہے کہ اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے، یعنی وہ بہت اچھا انجام دینے والا ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا نا، تب ایسے ٹائم پر انہوں نے کیا کیے، کافروں سے کیا کہا کہ میرا رب، ابھی بھی وہ کیا کہہ رہے تھے کہ میرا رب کافی ہے، تو مجھے آگ میں بھی پھینک دو، میرا رب کافی ہے. اور پھر ہم جانتے ہیں اللہ نے کیا کر دیے تھے، آگ کو کہہ دیا تھا کہ تو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے. وہ آگ کیا ہو گئی تھی، ٹھنڈی ہو گئی تھی. سبحان اللہ. اور یہ کیوں ہوا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی وجہ سے. انہوں نے ایمان لایا، جانا کہ یہ آگ بھی کچھ نہیں میرے رب کے لیے، میرا رب چاہے تو یہ آگ کو بھی ٹھنڈی کر دے، میرا رب چاہے مجھے بچا لے، میرا رب چاہے تو مجھے ختم کر دے یہاں پر. میرا ایمان کس پہ؟ میرے رب پر. اور اسی ایمان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، کافروں کا مقابلہ کیا، اور اللہ نے کیا کر دیا، ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. سبحان اللہ. تو اللہ چاہے تو بہنوں کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو بس اللہ پر ایمان لانا ہے. یونس علیہ السلام کے اللہ نے سنی مچھی کے پیٹ میں نا، وہ بھی واقعہ ہم سب جانتے ہیں. اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جب کیا کر رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، جب وہ لوگ کعبہ کی جو ہے اینٹ رکھ رہے تھے، تب انہوں نے کیا کیا تھے، اللہ سے یہ دعا پڑھی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ انکا انت السمیع العلیم. انہوں نے پڑھا تھا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. یہ دعا جو ہے ہم بھی انشاءاللہ جو ہے ہماری دعاؤں میں جو ہے اس کو بھی ہم مانگ سکتے ہیں. یہ دعا کا مطلب یہ آتا ہے، اے ہمارے پروردگار، تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. تو ہم بھی انشاءاللہ جو ہے اس چیز کو ہمارے دعاؤں میں لائے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، کہ یا اللہ تو میری دعاؤں کو قبول فرما، اور اللہ تو ہی کیا ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے. سمیع کے ساتھ جب علیم آ جاتا ہے نا بہنوں، تو وہ جو چیز ہے نا اللہ کی پکار، اس کا پاور جو ہے نا وہ اور بڑھ جاتا ہے. جب ہم جان لیتے کہ اللہ تو سننے والا بھی ہے اور میں تجھی پر ایمان لاتی ہوں، تو سب کچھ جاننے والا بھی ہے نا، تو یہ کیا ہے، ہماری دعاؤں کو جو ہے اور مضبوط کرنے میں ہماری بہت مدد کرتا ہے. تو ہم بھی جو اللہ کو سمیع العلیم کے نام سے کیا کر سکتے ہیں، پکار سکتے ہیں. پھر ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے کیسا، مکہ ایک ویران جگہ تھی، کعبہ کیسا ایک ویران جگہ تھی، پھر اللہ نے کیا کر دیے، وہاں پر امن دے دیے. اللہ نے وہاں پر جو ہے بہت جو ہے اللہ نے وہاں پر ان لوگوں کی مدد کی. اللہ نے جو کیا ہے وہاں پر کیا کرتی، سارے پھل اور پھولوں کی انہوں نے دعائیں کی تھی. اب ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ شہر میں جو ہے ہر طریقے کا، ہر جگہ کا جو پھل ہے وہ موجود ہے. اللہ نے ایک ویرانے کو کیسا برکت والی جگہ بنا دیا، وہ کبھی خالی نہیں رہتا. اللہ کی رحمت ہے اس پر. اللہ نے کیا کر دیے تھے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیے تھے. جب انہوں نے کیا پڑھا تھا نا یہ دعا، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، جب انہوں نے کیا کیے تھے، جب اینٹوں کو رکھا تھا کہ اللہ ہم سے کیا کر لے، تو اس چیز کو قبول کر لے. اگر ہم کو چاہیے تو ہم کیا کر سکتے، اسکرین سے دعا کو اسکرین شاٹ مار لے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے سورہ آل عمران کی آیت آتی ہے، جب مریم علیہ السلام کی والدہ دعا کیے تھے اللہ سے. مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی، انہوں نے مریم علیہ السلام کے لیے دعا کیے تھے. تو یہ دعا جو ہے ہم کو سورہ آل عمران میں ملتی ہے، آیت نمبر 35 میں، جہاں پر انہوں نے دعا کیے تھے اللہ سے کہ ہاں، ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم. انہوں نے کہا اے میرے رب، میرے پیٹ میں، جی ریکارڈنگ آ جائے گی انشاءاللہ، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا ہے اور پوری طرح جانے والا ہے. بہنوں یہ ہمارے لیے سیکھنے کی چیز ہے. جب ہماری اولاد ہوتی ہے، جب اللہ ہماری پیٹ میں اولاد دیتا ہے، جب اللہ ہم کو اولاد دیتا ہے، تو تب ہم کیا کریں، بہت زیادہ اللہ سے وہ 9 مہینے دعا کریں اس کے لیے جو ہمارے اللہ پیٹ میں پڑا. ہم اللہ سے مانگے کہ اللہ تو کیا کرنا، اللہ اس کو دین کا دائی بنا، اللہ اس کو دین والا بنا، اللہ اس کو متقی بنا، پرہیزگار بنا. اللہ جتنی دعا کر سکتے ہیں نا اپنی اولاد کے لیے ہم کر لیں دنیا میں آنے سے پہلے. دنیا میں تو آنے کے بعد تو ماں باپ کرتے ہی ہے،
ہم جتنا چاہیں اتنا پیٹ میں بھی کیا کر سکتے اپنی اولادوں کے لیے دعا کریں اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں، کیونکہ اللہ جو ہے ایک ماں کی دعا جو ہے اس کو کیا کرتا ہے، سنتا ہے۔ دیکھو یہاں پہ کیسا مریم علیہ السلام کی والدہ، انہوں نے کیا کیے تھے، جب مریم علیہ السلام ان کے پیٹ میں تھے، انہوں نے کیا کیے تھے، اللہ سے دعا کیے تھے کہ یا اللہ میں میری بچی کو کیا کر دوں گی، اللہ تیرے لیے نظر کر دوں گی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ بیٹا یا بیٹی، انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ میں میری بچے کو تیری راہ میں دے دوں گی، اور ان کو ہوئی مریم علیہ السلام، وہ ایک بیٹی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنے وعدے کو پورا کیا اور مریم علیہ السلام کو کیا کیا، اللہ کے راستے میں کیا کر دیا، ان کو اللہ کے راستے میں بھیج دیا، ہے نا۔ اور اس سے کیا ہوا، اس نام کو جانتے تھے، اس لیے ان کی یقین میں کیا ہوا، اضافہ ہوا، ہے نا۔ انہیں اللہ کو کیا کہہ کر مانگا کہ اللہ تو کیا، انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تو ہی جانتا ہے اللہ کہ میرے پیٹ میں کیا ہے، وہ بیٹی ہے یا بیٹا، اللہ تو جو دینا چاہے گا اللہ تو مجھے دینا، اور اللہ تو کیا کرنا، اس کال کو میری جو ہے اس کو سننا۔ تو یہ جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا، اللہ کو بھی انہوں نے یہی نام سے پکارے تھے۔ اس کے بعد ہم کو ملتا ہے واقعہ زکریا علیہ السلام کا۔ زکریا علیہ السلام جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام جو تھے انہوں نے کیا کیے تھے، اللہ سے دعا کیے تھے، کس کے لیے، اولاد کے لیے۔ کب، جب انہوں نے دیکھے تھے کہ مریم علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ نے کیا کیے تھے، معجزے سے پھل دیے تھے، ہے نا۔ مریم علیہ السلام کو اللہ کیا کرتے تھے، کھانے پینے کا سامان خود پہنچاتے تھے۔ وہ میریکل کے طور پہ کیا آتا تھا، ان کے پاس پھل آتا تھا، ان کے پاس کھانے کی چیزیں آتی تھی۔ تو زکریا علیہ السلام روز سوچتے تھے کہ کون بھیج رہا ہے، کون بھیج رہا ہے، کون بھیج رہا ہے۔ تو جب یہ سب میریکل انہوں نے دیکھا اور سنا تو اس سے کیا ہوا، میریکل دیکھ کے، معجزات دیکھ کے ان کا بھی ایمان جو ہے وہ اللہ پر کیا ہوا، بڑھ گیا۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں آتی ہے دعا جو انہوں نے اللہ سے مانگی تھی، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک انت السمیع الدعاء، میرے پروردگار مجھے اپنی پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ حالانکہ زکریا علیہ السلام جو تھے اس ٹائم پر بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی جو تھی وہ بانجھ تھے اور بہت سال ہو چکے تھے، میں جب کہہ رہی ہوں وہ بوڑھے ہو گئے تھے تو وہ 40 کراس کر چکے تھے۔ لیکن جب انہوں نے معجزات دیکھا، جب انہوں نے جانا کہ میرا رب جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 38، جب انہوں نے جانا کہ میرا رب جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو ان کا ایمان کیا ہو گیا، بڑھ گیا۔ انہوں نے کیا مانگا اللہ سے کہ اللہ آئی نو، اللہ نو میٹر واٹ، میری عمر کتنی ہو، میری بیوی بانجھ ہو، یا اللہ کوئی بھی ریزن کیوں نہ، اللہ تو دینا چاہے نا تو کیسے بھی دے سکتا ہے۔ یہ ایمان بہنوں ہمارے اندر نہیں، ہم جب دعا مانگتے ہیں نا ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہے، ہم جو ہے جب دعا مانگتے ہیں نا ہم کم ہی کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ مانگو یا نہیں مانگو، اللہ دے گا یا نہیں دے گا۔ ارے مانگو، جو مانگ سکتے ہو مانگو، اللہ چاہے تو کچھ بھی دے، اللہ چاہے تو کچھ نہ دے، اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم کو دینا یا نہ دینا، دعا قبول کرنا یا نہ کرنا، کھول کر مانگو، جو مانگ سکتے مانگو۔ کبھی دعاؤں میں نا ہم کو کمی نہیں کرنی ہے، ہم کو سوچنا نہیں ہے کہ ہوگا نہیں ہوگا، جتنا ہم مانگ سکتے ہیں ہم کیا کریں گے، اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے سسٹرز۔ اس کے بعد جب جنگ خندق ہو رہی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ خندق کھود چکے تھے اور جب وہ بہت بڑا پتھر آ گیا تھا اور وہ پتھر پھوٹ نہیں رہا تھا، تو تب جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پتہ ہے، اللہ کو انہوں نے کہا کہ اللہ تو کیا ہے، سمیع العلیم ہے، کیا کہا، سمیع العلیم۔ اور جب انہوں نے اللہ سے کہا نا اللہ تو ہی سمیع العلیم ہے، تو اس کے بعد وہ دیکھتے کہ وہ پتھر پر جب انہوں نے مارا تو وہ پتھر میں سے ایک روشنی آئی، اس کے بعد جب انہوں نے 3 مرتبہ اس کو اور مارا وہ پتھر وہاں پر کیا ہو گیا، بکھر گیا، سبحان اللہ۔ تو معجزات بھی ہے اللہ کے نام یاد رکھنی، جو اللہ کے صفتی نام ہے، یہ صرف نام نہیں، ان سے دعا بھی مانگو اور یہ معجزات بھی ہے۔ دیکھو کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام کہا کہ اللہ تو کیا ہے، سمیع العلیم، پتھر کیا ہو گیا، پتھر پھوٹ گیا اتنا بڑا۔ تو اللہ چاہے تو وہ کچھ بھی کرا سکتا ہے، وہ کیا ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، ہم سب انشاءاللہ اس بات پر غور کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے وہ کیا کرتے تھے، 3 مرتبہ جو پہلے وہ کیا کرتے تھے، نیت کرتے تھے، پہلے وہ کیا کہتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے، پھر وہ اس کے بعد کیا پڑھتے تھے اس کے بعد وہ کہتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک، جو پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک جو دعا ہے، انہوں نے وہ کیا کرتے تھے، اس دعا کو پہلے پڑھتے تھے۔
اس کے بعد وہ جو ہے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. اس کے بعد وہ 3 مرتبہ اللہ اکبر کبیرہ پڑھتے تھے. اس کے بعد وہ 3 مرتبہ جو ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کو پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. وہ پھر کیا پڑھتے تھے؟ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کو پڑھتے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی قرات کو کرتے تھے، یعنی سورہ فاتحہ اور جو بھی دعائیں تھی اس کو پھر اس کے بعد پڑھتے تھے. یہ کب کرتے تھے؟ وہ نماز تہجد میں. یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا بہنوں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ساتھ شروع کیا کرتے. نماز شروع ہم کس سے کرتے؟ دعا سے کرتے. ہم جانتے بھی نہیں، ہم جو پڑھتے سنا وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے. تو اس کے ساتھ جو ہے آپ تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں اور پھر اپنی نماز کو شروع کر سکتے ہیں. جب انہوں نے نیت باندھے تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ نیت باندھنے کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. میں ریپیٹ کرتی ہوں. ہم جب اللہ اکبر کر کے نیت باندھتے ہیں تو اس کے بعد جو ہم پہلی چیز پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ ہم سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں، جو ثنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں دعا ثنا. تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ پڑھتے ہیں نا. تو پہلے وہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد وہ 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. اس کے بعد وہ 3 مرتبہ اللہ اکبر کبیرہ پڑھتے تھے. اس کے بعد وہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے کہ یا اللہ تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اللہ مجھے شیطان سے پناہ دے. اور اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی سورہ جو ہے سورہ فاتحہ اور ساری قرات کی جو سورہ ہے اس کو کیا کرتے تھے؟ پھر وہ نماز کو شروع کرتے تھے. یعنی جو ہے انہوں نے بھی کیا کیا؟ نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ کی اس صفت کو پڑھے، کیونکہ اللہ کی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سننے والا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں بہنوں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ. ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں نا. جب ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے ہیں بہنوں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سننے والا ہے. ایک سیکنڈ ہے. تو وہ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب ہے کہ اللہ سنتا ہے ہر اس کی جو کیا کرتا ہے؟ اس کی تعریف کرتا ہے. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا لک الحمد. ہم نماز کا سیکوینس نہیں سمجھے. ہم نے پہلے کیا پڑھا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھا. ہم نے کہا کہ اللہ ان سب کی سنتا ہے جو اللہ کی تعریف کرتے. پھر ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد، جس کا مطلب ہے کہ یا اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں. تو ہم نے ہی کیا کیا؟ پہلے کہا کہ اللہ کیا کرتا، پھر ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی تعریف بیان. سبحان اللہ. تو نماز کیا ایک ترتیب میں بہنوں. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. یہ کچھ لوگ جو ہے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پڑھتے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ساری خیر اور بہت ساری جو ہے مبارک تعریفیں جو ہے کیا ہے؟ کس کی؟ صرف اور صرف اللہ کی ہے. تو نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی ہم یہ جو ہے اس بات کی گواہی دیتے کہ اللہ کیا ہے؟ ہر انسان کی سنتا جو اس کی تعریف بیان کرتا ہے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کو بیان کرتے ہیں. اسی لیے بہنوں ہم کو کیا کرنی ہے؟ زبان سے صحیح بات جو ہے وہ بیان کرنی ہے. کبھی بھی زبان سے صحیح بات کرے، یقین کے ساتھ مانگے، اور اللہ کیا کرتے ہیں؟ پھر ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم جو صبح شام کے اذکار کرتے ہیں، جب انسان صبح شام کے اذکار میں اللہ کا یہ نام جو ہے اس کو ملا لیتا ہے تو کوئی بھی چیز جو ہے اس کا نقصان نہیں کر سکتی. جب انسان جو ہے مغرب صلاح اور فجر صلاح کے بعد جو ہے 3 مرتبہ یہ پڑھ سکتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یعنی اللہ کے نام سے، جس کے نام سے کیا ہے؟ ہر چیز سے کیا ہے؟ ہماری پروٹیکشن ہے، ہماری حفاظت ہے، ہر چیز سے حفاظت ہے اور ہر طریقے کی چیز سے حفاظت ہے. جو ہر شر جو ہے وہ دنیا میں چھائی ہوئی ہے، آسمانوں میں یا زمین میں. اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز کو سننے والا اور جاننے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو انسان اس کو اللہ کہتے ہیں یہ جو ہے نظر سے نہیں پر ہر بری شر سے، ہر وسوسے سے، ہر ایول چیز سے جو ہے ہم کو پروٹیکٹ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بھی انسان 3 مرتبہ اس کو صبح اور شام پڑھ لیتا ہے، اس کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو انشاءاللہ ہم جو کر لیں ہماری صبح شام کے اذکاروں میں، صفتوں میں چلتے پھرتے ہم کیا کریں؟ اس تسبیحاتوں کو پڑھا کریں. پھر ہم کو ان دعاؤں سے پناہ مانگنا ہے جو قبول نہیں ہوتی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 4 چیزوں سے وہ کیا کرتے تھے؟ پناہ چاہتے تھے. پہلا وہ ایسا علم جو فائدہ نہ دے. دوسرا وہ ایسا دل جس میں خشوع نہ ہو. ایسا نفس جو سیر نہ ہو.
اور ایسی دعا لینا چاہے. میں ریپیٹ کرتی ہوں, 4 چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا. اریبہ آواز نہیں آ رہی ہے. اوکے, میں کنٹینیو کر لیتی ہوں خالی. تو انہوں نے جو ہے ہاں, تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں جو شہرت پسند ہوتے ہیں, جو ریاکار ہوتے ہیں, جو کیا کرتے ہیں خیل سے دعا کرنے کی جو دعائیں کرتے ہیں, یعنی صرف لوگوں کو بتانے کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ دیکھو میں کتنی لمبی لمبی دعائیں کرتی ہوں, میں کتنی اچھی دعائیں کرتی ہوں, یا صرف پبلک میں کیا کرتے دعائیں کرتے ہیں, زور زور سے دعا کرتے ہیں کہ لوگ سنو میں کتنی اچھی دعا کر رہی ہوں. اللہ کہتے ہیں میں ایسے لوگوں کی جو دعا ہے اس کو کیا نہیں کرتا, پسند ہی نہیں کرتا. میں ایسے لوگوں کی دعاؤں کو جو میں قبول ہی نہیں کرتا. اللہ صرف وہ دعاؤں کو پسند کرتے ہیں جو یقین کے ساتھ کی جاتی ہے, جو ایمان کے ساتھ کی جاتی ہے, جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے جو دعا کی جاتی ہے. اللہ انہی دعاؤں کو کیا کرتے پسند کرتے ہیں, اور اللہ ایسی ہی دعاؤں کو کیا کرتے سنتے ہیں. تو ہم بھی انشاءاللہ دعائیں کریں یہ احساس رکھتے ہوئے کہ السمیع ہے, اور اس سے پھر ہم مانگے. یعنی وہ لوگ جو کیا کرتے صرف زبان سے مانگتے اور دل سے نہیں مانگتے, اللہ وہ دعاؤں کو پسند نہیں کرتا. یعنی ہم جو ہے دعاؤں کو سیکھتے ہیں لیکن ہم جو ہے ان کو جانتے نہیں ہے نا. کتنی دعائیں ہم کو زبانی آتی ہے کہ ہم جانتے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے نہیں جانتے. ہم صرف زبانی دعا کریں, ہم دل سے احساس نہیں کر پا رہے کہ ہم جو اللہ سے مانگ رہے وہ کیا مانگ رہے, کہ اللہ تو سننے والا ہے, تو ہدایت دینے والا ہے, تو مدد کرنے والا. ہم یہ سب نہیں جانتے. ہم صرف کیا کرتے زبانی دعاؤں کو رٹا مارتے اور ان کو پڑھتے رہتے. کسی نے کہا یہ پڑھنا ہے بس پڑھو. ہم کو کیا کرنا ہے, جاننا ہے, دل میں احساس لانا ہے کہ ہم جو دعا پڑھ رہے ہیں اس سے یہ ہوگا, اس کا میننگ یہ ہے, میں اللہ سے یہ مانگ رہی ہوں. انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, مطلب پر ترجموں پر بھی ہم کیا کریں گے انشاءاللہ غور و فکر کریں گے. اور ہم کو اپنے کانوں کو ان چیزوں سے بچانا ہے جو اللہ کو ناپسند ہو. اس میں پہلی چیز کیا ہے, غیبت. سورہ حجرت کی آیت نمبر 12 میں اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو, یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہے, اور بھید نہ ٹولو لوگوں کی, اور نہ تم کسی کی غیبت کرو. کیا تم سے کوئی بھی اپنے مرد بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی, اور اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. سورہ حجرت میں آیت نمبر 12 میں اللہ کہتے ہیں کہ جو انسان غیبت کرتا ہے گویا کہ اس نے کیا کیا, اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرے گا, اس سے انسان کو کیا ہوگی, گھن آئے گی. تو اللہ کہتے ہیں کہ پہلے تم کیا نہیں کرو, غیبت کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو تم کیا ہے, بری باتیں نہ سنو, کسی کی غیبتیں نہ سنو. دوسری لغو باتیں, یعنی بے فضول باتوں میں اپنے وقتوں کو نہ گزارو, ان کو نہ سنو. تیسرا کسی کی بھی باتوں میں کان لگانا, کسی کی باتیں چل رہی ہے ہم تیسرا چھپکے سے کیا کریں ان کی باتیں سن رہے, یہ بھی جو ہے سمیع کو نہیں پسند ہے. چوتھا اللہ کی نافرمانیوں کی باتوں کو نہ سنو. پانچواں حرام گفتگو سے بچو, کانوں کا زنا سے ہم کو کیا کرنا ہے, بچنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کانوں کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے کیا سنا کیا نہیں سنا. تو ہم حرام گفتگو کو جو ہے وہ نہ سنیں, کانوں کے زنا سے ہم کیا کریں, بچے. ایمان والے وہ ہوتے جو توجہ کے ساتھ اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں. قرآن سنتے وقت ہم کو کیا کرنا ہے, خاموشی برقرار کرنی ہے. ہم کو شانتی سے سنتے ہوئے غور و فکر کے ساتھ اللہ کی قرآن کی باتوں کو سننا ہے انشاءاللہ. اور ہم سنیں تو ہم منہ بھی نہ موڑے اور ایمان لائے اور ویسے عمل کریں. جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص اذان سنے اور نماز کے لیے مسجد نہیں آئے, اس کی نماز نہیں ہے سوائے عذر کے. یعنی اس کی نماز صرف کیا ہے, کرنے کے لیے ہے. اللہ کہتا ہے اس کی نماز کوئی قبول نہیں ہے سوائے کس کے, صرف کرنے کے کام جیسی ہے, عذر ہے وہ صرف اس کے لیے. اس کے علاوہ وہ عذر کی صورت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب حی علی الفلاح حی علی الصلاح جو ہے نماز میں کہا جائے کہ آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف,
تو ہر مسلمان کو کہاں جانا ہے؟ مسجدوں میں جانا ہے، اور جو وہ نہ کرے وہ صرف گویا کہ کیا کر رہا ہے؟ ایک عذر کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں نے ایک چیز سنی تھی کہ ایک بزرگ تھے، وہ بزرگ جو ہے نا وہ عمر ان کی زیادہ ہو گئی تھی، تو وہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھو میں جو ہوں نا اب بڑھاپے میں جا رہا ہوں، تو میں نماز پڑھنے مسجد نہیں جا پاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی ان سے ایک سوال پوچھا کہ آپ کے کانوں میں اذان پڑتی ہے؟ کیا آپ کو اذان سنائی دیتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے اذان کی آواز تو آتی ہے۔ تو کہا کہ پھر میں جو ہوں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، یعنی کوئی معافی نہیں ہے، پھر آپ کو مسجد جانا ہی پڑے گا۔ آپ کے کانوں میں اذان کی آواز آئی نا، یعنی اللہ نے مسجد کی طرف پکارا نا، دھیرے جاؤ جلدی جاؤ کیسے بھی جاؤ لیکن کوششیں کرو کہ میں مسجد تک جاؤں۔ آپ کے گھر تک اگر اذان کی آواز آ رہی ہے یعنی مسجد کہیں آس پاس قریب میں ہی ہوگا، آپ چل نہیں سکتے، اللہ نے آپ کو نوجوان اولاد دی ہے نا، ان کے سہارے چلے جاؤ، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ مسجد جانا۔ اگر بہت ایکسٹریم کنڈیشن ہے تو معافی تو ہے، اللہ کہتا ہے نا کہ میں جانتا ہوں تمہارے حال، ہم کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ، لیکن اگر تم جا سکتے ہو تو کوشش تو کرنی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ لیکن آج کے نوجوان بچے سوائے جمعہ کی نماز کے لیے کوئی مسجد نہیں جاتے۔ مسجدیں کب بھرتی ہے؟ عید کے ٹائم پہ اور جمعہ کے ٹائم پہ۔ ہم کوشش کریں گے بہنوں، ہم سب مائیں ہیں، ہم سب بہنیں ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے گھر کے مردوں کو توجہ کریں اس طرف کہ جب اذان ہو وہ مسجد کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں۔ ایسے ماحول انشاءاللہ اللہ ہمارے گھروں میں بنائے، ہماری اولادوں میں بنائے اور آنے والی نسلوں میں بنائے کہ وہ اذان سے اللہ کی طرف دوڑے چلے جائیں۔ پھر ہم کو ہدایت کی بات سننا ہے اور ان کو دل پر جو ہے بوجھ نہیں سمجھنا ہے۔ ہم کو صرف سننے کے لیے نہیں سننا ہے، لیکن ہم کو جب سنے تو ہم کو وہ باتیں پسند بھی آئے۔ بات سننا ہے ہم کو، اور اگر جب ہم اللہ کی باتیں سنیں تو ہم کو کیا نہیں کرنا؟ اس کو اصل سے نہ پھیرنا ہے، یعنی ہم کو جو اس کو پلٹنا نہیں ہے، نہ ہم کو اللہ کی باتوں کا مذاق بنانا ہے، نہ ہم کو اس کو انسنی کرنا ہے، اور نہ ہم کو مروڑنا ہے۔ یعنی جب ہم اللہ کی باتوں کو سنیں ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کو پسند کرنا ہے، اس کو ایمان لانا ہے، اس کو سمجھنا ہے، سمجھانا ہے نا۔ ہم کو کیا نہیں کرنا ہے؟ نہ ان کا مذاق اڑانا ہے، نہ مروڑنا ہے، اور ہم کو توجہ کے ساتھ خود بھی سننا ہے اور جو دوسرے اللہ کی بات سننے ان کو بھی سننے دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ سورہ ملک میں آیت نمبر 10 اور 11 میں کہتے ہیں اور کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے، بس انہوں نے اپنے جرم کو قبول کر لیا، اس یہ دوزخ کی دفع ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو جہنم میں لوگ موجود ہیں نا وہ لوگ کہیں گے کہ کاش ہم سن لیتے، کاش۔ لوگ سوچیں گے کہ اللہ ہم نے کیوں نہیں سنا، وہ لوگ اس بات پر غم کھائیں گے کہ کاش ہم دنیا میں سن لیتے تو آج ہم یہاں نہیں ہوتے، یعنی ہم نے نہیں سنا اس لیے ہم یہاں پر آ جائے۔ لیکن یہ سب بہنوں اللہ ہمارے لیے آیتوں کو کیوں لا رہا ہے آج؟ کیوں اللہ ہم کو یہ ساری باتیں سکھا رہا ہے؟ کیونکہ ہماری موت نہیں آئی، ہماری اللہ نے سانسیں باقی رکھی ہے نا، تو ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم کو نئی نئی باتیں کیوں سکھاتا ہے؟ ہر کلاس میں، ہر چیز میں، ہر دن کیوں اللہ ہم کو نئی نئی باتوں سے باخبر کر رہا ہے؟ تاکہ ہم جو ہے سیکھے کہ ہمارا بھی وہ حال نہ ہو جو جہنمیوں کا ہوا، ہم بھی جو ہے نبیوں جیسے بنے، ویسی دعائیں مانگنے والے بنے، ہمارا بھی جو ہے نا جیسے زکریا علیہ السلام کا کیسا ایمان مضبوط ہوا مریم علیہ السلام کو دیکھ کر، تو ہمارا بھی نبیوں کے واقعے سن کے ہمارا بھی ایمان ویسا مضبوط ہونا چاہیے کہ جب میرا رب زکریا علیہ السلام کی سن سکتا ہے، مریم علیہ السلام کی سنا، تو میرا رب میرا بھی سنے گا، اور میں بھی ان کے جیسا انشاءاللہ ایمان لاؤں گی کہ اللہ میری بھی سنے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر انشاءاللہ کام کرنا ہے، اور ہم کو صحیح طریقے سے کیا کرنا ہے؟ اپنے کانوں کا استعمال کرنا ہے، اپنے کانوں کو محفوظ رکھے، اپنے اعمالوں کو محفوظ رکھے، اور اس صفت پر یقین رکھے، اور جب اللہ کو پکارا جائے تو ذوق اور شوق اور یقین کے ساتھ اللہ کو پکارنے والے بنے۔ اللہ ہم سب کو اس صفت پر ایمان لانے والے بنائے، اور اللہ ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔